میں فاطمہ اس لائلپور کو جانتی ہوں جہاں سے پیجی تھا۔ وہ بڑے حیران ہو کے بولی، یہ پیجی کون ہے؟ میں نے کہا یہ پیجی کو نہیں جانتی آپ اس کو نصرت فتح علی خان کے نام سے جانتی ہوں گی، میں اس پیجی کو جانتی ہوں۔ کیا ترقی کرنا غلط بات ہے؟ کیا جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں انہوں نے ترقی نہیں کی؟ کیا ترقی کرنے کا حق فیصل آباد کو نہیں تھا؟ تو اس لائلپور میں بستی ہوں جہاں پہ سکون، خاموشی اور بہت ہی پیار ہے۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کس فیصل آباد کو جانتے ہیں یا لائلپور کو جانتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں وائس آف فاطمہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی فاطمہ ایک بار پھر حاضر ہوں اپنے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اور آج کا ولاگ میرا بہت انٹرٹیننگ ہوگا جس میں آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ تو میرا ولاگ اینڈ تک ضرور سنیے گا، اور میں امید کرتی ہوں کہ اینڈ پہ آپ کی رائے بھی لوں گی اور آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ میرا ایک دفعہ انٹرنیشنل ٹور ہوا اور میں ایئرپورٹ پہ منتظر تھی اپنی فلائٹ کی، تو اس کے درمیان بڑا ہی ایک عجیب سا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ وہ ایسا ہوا کہ میں ویٹ کر رہی تھی اپنی فلائٹ کا، اور ایک خاتون میرے ساتھ آ کے بیٹھی، وہ بھی پیسنجر تھی، اور وہ خاتون جب میرے پاس آ کے بیٹھی تو باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا میں پاکستان جا رہی ہوں، اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہو گئی کیونکہ میں بھی پاکستان آ رہی تھی، اور 15 دن کے ٹور کے بعد میں پاکستان آ رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا آپ پاکستان میں کدھر جا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا میں تو فیصل آباد جا رہی ہوں۔ تو میں چونکہ فیصل آباد سے تھی تو میں نے اس کو کہا، انہوں نے پوچھا آپ کدھر جا رہی ہیں؟ میں نے کہا جی میں لائلپور جا رہی ہوں۔ تو وہ خاتون بولی فیصل آباد اور لائلپور ایک ہی شہر ہے نا؟ میں نے کہا نہیں میڈم، آپ فیصل آباد جا رہی ہیں، میں لائلپور جا رہی ہوں۔ تو وہ بڑا چمبا ہوا اور حیران ہو کے مجھے دیکھنے لگی، اور ایک دم سے انہوں نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ فیصل آباد اور لائلپور میں کیا ڈفرنس ہے؟ ہم تو ایک ہی شہر ہے یہ تو۔ میں نے کہا نہیں جی، آپ آج کے فیصل آباد کو جانتے ہیں، میں 1989 کے فیصل آباد کو جانتی ہوں جس کو لائلپور کہتے ہیں۔ 1989، اس نے کہا جی وہ کیا ڈفرنس تھا؟ میں نے بولا جی 1989 میں جب ہم عبداللہ پور پہ کھڑے ہوتے تھے نا تو ہمیں گھنٹہ گھر نظر آتا تھا۔ ہمیں جب گھنٹہ گھر نظر آتا تھا نا تو ہم اس گھنٹہ گھر کے گھڑیال کو بہت ہی شوق سے دیکھ پاتے تھے۔ رش بہت کم تھا، سوسائٹیاں نہیں بنی ہوئی تھی۔ میں اس لائلپور کی رہائشی ہوں۔ میں فاطمہ اس لائلپور کو جانتی ہوں جہاں سے پیجی تھا۔ وہ بڑے حیران ہو کے بولی یہ پیجی کون ہے؟ میں نے کہا یہ پیجی کو نہیں جانتی آپ اس کو نصرت فتح علی خان کے نام سے جانتی ہوں گی، میں اس پیجی کو جانتی ہوں۔ تب انہوں نے بڑا حیرانگی کا اظہار کیا، اچھا نصرت فتح علی خان؟ میں نے کہا میں اس پنگا والی گراؤنڈ کو جانتی ہوں جہاں پہ رمیز راجہ کبھی اپنی پریکٹس کیا کرتے تھے، جہاں پہ سوسائٹیاں نہیں تھیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے مکان تھے۔ ہمارے پاس عیاشی کے لیے نا 2-3 جگہیں تھی جن میں ایک شیبہ ہوٹل آتا تھا، اور شیبہ ہوٹل کے بعد ہم لوگ عیاشی کے لیے ٹھیلے تھے ہمارے پاس، گھنٹہ گھر کی آئس کریم تھی ہمارے پاس، اور بہت ہی کوئی عیاشی کرنے کو دل کیا تو ڈی گراؤنڈ کے چاچا سموسے والے سے چاچے کے سموسے کھاتے تھے۔ میرا وہ لائلپور ہے۔ آپ فیصل آباد جا رہی ہیں، وہ اس ٹائم مال سے بھرا ہوا ہے، اتنے مالز ہیں وہاں پہ، اتنے مالز ہیں وہاں پہ، اتنی وہاں پہ گنجان آباد جگہ ہوتی تھی جہاں پہ ہم سکون محسوس کرتے تھے۔ لیکن آپ جس شہر میں جا رہی ہیں نا وہاں پہ اب گھنٹہ گھر میں سائیکل، موٹر سائیکل تو کیا، انسانوں سے بھرا ہوا ہجوم ہمیں وہ گھنٹہ گھر پار نہیں کرنے دیتا۔ میں جس لائلپور میں جا رہی ہوں نا وہاں پہ جہانگیر کا مرغ پلاؤ بہت مزے کا ہوتا تھا۔ میں جس لائلپور میں جا رہی ہوں نا وہاں پہ بے شک نکاسی کا انتظام صحیح نہیں تھا، لیکن ہم 2 منٹ میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ میں جس لائلپور میں جا رہی ہوں نا وہاں پہ ہر غریب گھر کے بچے عید بقرعید پہ خوبصورت سے کپڑے پہنتے تھے۔ میں جس لائلپور میں جا رہی ہوں نا وہاں پہ خوشیاں بہت زیادہ سکون کے ساتھ منائی جاتی تھی۔
آپ جس فیصل آباد میں جا رہی ہیں نا، میں اس کو نہیں جانتی، کیونکہ اس فیصل آباد میں سوائے شور شرابے گرد آلود یہ اس سوسائٹیاں پلازے ایسے ایسے مالز، میں اس فیصل آباد کو نہیں جانتی۔ جب میں یہ باتیں ان سے کر رہی تھی نا، تو اس خاتون کے چہرے کے رنگ آ رہے تھے جا رہے تھے، میں اس کے ایکسپریشنز کو نوٹ کر رہی تھی اور میں بہت زیادہ محظوظ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ میری باتیں سن کے حیران ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ کیا ترقی کرنا غلط بات ہے؟ کیا جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں انہوں نے ترقی نہیں کی؟ کیا ترقی کرنے کا حق فیصل آباد کو نہیں تھا؟ میں نے اس کو کہا کہ میں تو اس بات سے اختلاف ہی نہیں کر رہی، ترقی میں بے سکونی میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور ہم اس بارڈر لائن کو کراس کر چکے، اور جس لائل پور میں میں جا رہی ہوں نا، اس میں یونیورسٹیز اور اسکول کے ارد گرد بک شاپس ہوا کرتی تھی۔ آج ان یونیورسٹیز اور اسکولز کے ارد گرد کیفیٹیریاز ہیں، چائے شائے ہے، چائے خانہ ہے، چائے کعوہ ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تعلیم بہت عام ہو چکی ہے لیکن علم نہیں ہے۔ اور وہ خاتون میری طرف دیکھنے لگی اور حیرت انگیز طریقے سے وہ خاموش ہو گئی اور وہ اپنی سائڈ پہ ہو گئی۔ شاید وہ سمجھ رہی ہوں گی کہ یہ کوئی خپتی قسم کی خاتون ہے اور میں اس کے ساتھ باتیں کر کے اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کروں۔ میں یہ سوچ رہی تھی وہ خاتون میرے بارے میں یہی سوچ رہی ہوں گی، کیا خپتی قسم کی خاتون ہے۔ ابھی یہی باتیں ہی چل رہی تھی کہ اناؤنسمنٹ ہو گئی اور میری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا۔ ہم لوگ اپنے اپنے راستے پہ گامزن ہو گئے اور میں اپنی فلائٹ کی طرف چل رہی تھی، اور میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میں لائل پور آ رہی تھی، اور یقیناً وہ خاتون اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ سوچ رہی ہوں گی کہ لائل پور اچھا تھا کہ فیصل آباد۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ پورا سفر ان کا یہی سوچتے ہوئے گزرا ہوگا کہ وہ لائل پور جا رہی ہیں یا فیصل آباد جا رہی ہیں۔ اور میں آخر میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ لائل پور سے ہوں گے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ فیصل آباد سے جڑے ہوئے ہیں یا آپ لائل پور کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ میں تو اس لائل پور میں بستی ہوں جہاں پہ سکون، خاموشی اور بہت ہی پیار ہے۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کس فیصل آباد کو جانتے ہیں یا لائل پور کو جانتے ہیں؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی کسی خوبصورت تحریر کے ساتھ، ایک خوبصورت تخلیق کے ساتھ میں دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور میری ویڈیوز کے لیے اگر میری ویڈیو پسند آئے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسٹے ٹیون، بی ہیپی، خوشیاں بانٹیے اپنے ارد گرد، کیونکہ خوشیوں کی بہت ضرورت ہے۔ آپ بھی مسکراتے رہیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اسٹے ٹیون، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔